الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو سارے. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو،
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال جمعہ دے مختصر جے وقت دے اندر تہاڈے نال گفتگو کرنی ہے۔ سب تو پہلے اے گال اے ذہن دے اندر ملاؤ کہ تہاڈی میری نجات دا دار و مدار عقیدے اور ایمان دے اتے ہے۔ اعمال جڑے ہیں اے ایمان کو مزین کرن واسطے ہیں، ایمان کو سونا بناون واسطے ہیں کہ انہاں اچھے اعمال دے نال پکے تے پختہ ایمان دا پتہ چل دے۔ سبحان اللہ۔ کہ جیڑے بندے دا ایمان پکا ہو سی اور عقیدے دی پختگی ہو سی، ان دے اندر میل ملاوٹ نہ ہو سی، ان دے اتے کہیں شرک و بدعت دی دھوڑ نہ پئی ہوئی ہو سی، تو اللہ اوکو عمل صالح کرن دی توفیق عطا فرما چھوڑے سن۔ کیونکہ نیک کم دی بھی جے اللہ پاک توفیق عطا نہ فرماویں تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اتنے اعمال کرن والا ہاں، اتنے عمل چنگے کرن والا ہاں۔ ان دی توفیق بھی کون عطا کریں دے؟ اللہ عطا کریں دے، اور توفیق کو عطا کریں دے کہ جیدہ ایمان ان دی ذات دے نال پختہ کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سارے ایمان دا جزو لا ینفک ہے۔ لا ینفک او جز کو آدل کہ جیڑا کل کلو کدھائیں علیحدہ نہ تھی وے، کل کلو کدھائیں علیحدہ نہ تھی وے، ہمیشہ اون دے بغیر، اس جز دے بغیر او کل پورا نہ تھی وے۔ یہ دی مثال ہی میں سمجھو، جی میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یہ دے کتنے جز ہیں؟ دو جز۔ کتنے جز ہیں؟ دو جز۔ ایک لا الہ الا اللہ، دوجا محمد الرسول اللہ، سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے دو جز ایسے ہیں کہ ایک دے بغیر دوجا پورا نہیں ہوتا۔ تو اساں اہل سنت والجماعت ہے، علماء دیوبند دے نال سارا مسلک و مشرب، سارا عقیدہ ایمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ سبحان اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ برحق ہے۔ بلکہ اگر میں ہی آنکھاں تا بے جا نہ ہو سی کہ لوگ تو اکوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایک میلاد بیان کریں دن، علماء دیوبند آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے دو میلاد بیان کریں دن، ایک میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے، بیا میرے محبوب دا میلاد روحانی ہے۔ سبحان اللہ۔
میلاد جسمانی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات دی سورت طیبہ دا بیان ہے، اور میلاد روحانی دے اندر آقا علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا بیان ہے۔ سبحان اللہ اصل سورت دے بھی قائل ہیں تے سیرت دے بھی قائل ہیں۔ سورت بنی اس واسطے ہے جو تاکہ سیرت دا پتہ چلے۔ سبحان اللہ سورت کس واسطے بنی ہے؟ جو سیرت دا پتہ چلے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دی سورت سوہنی ہو سی، سورت سوہنی ہو سی، سورت پیاری ہو سی، اون دے کولو خیر دی توقع رکھائے، اچھائی دی توقع رکھائے، بھلائی دی توقع رکھائے۔ تو میں نے سے موڑا وائے دیوبند عقیدہ ایک میلاد نہیں بلکہ کتنے میلاد؟ دو میلاد۔ میلاد جسمانی جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طاہرہ آمنہ دے بطن چوں ظہور پذیر ہوئے، سبحان اللہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور نبوت، حضور خود فرما رہے ہیں کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والتین، کہ میں اس ویلے بھی اللہ دے علم دے اندر نبی ہمیں کہ جرن حضرت آدم علیہ السلام اجن گل گارے دے اندر آن۔ اج میں تو کو حکمہ زاویے دے نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور نبوت اور او وجود نبوت کہ جن دی صورت اللہ دے علم دے اندر ہے، او قرآن دے وچوں بیان کرنا چاہنا۔ سبحان اللہ ذوق والے دوست ذرا توجہ فرمے سو۔ میں سورہ یاسین دیاں ابتدائی آیات تو ہر سامنے تلاوت کی تھی، تو انہیں علمی چھوڑے کہ سورت یاسین قرآن دا دل ہے۔ سبحان اللہ سورہ یاسین قرآن دا دل ہے، اور دل دے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں، دل دے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ جی میں سورہ فاتحہ قرآن دی ماں ہے، سبحان اللہ قرآن دی ماں اماں ہے۔ اللہ خود فرمائے کہ میرے محبوب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب اساں تو کو اے 7 آیات اے عطا فرمائیں تے نال ہی قرآن عظیم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ 7 آیات سورہ فاتحہ تے سورہ یاسین اے قرآن دا کیا ہے؟ دل ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماء گرامی دا جب مطالعہ کرو تے پتہ چل دے، میرے آقا خود بیان فرمے دن انا محمد انا احمد انا حامد انا طه انا مزمل انا مدثر انا ماہی۔ انہاں اسماء گرامی دے وچوں میرے آقا خود فرمودن انا یاسین انا یاسین، اے لوگو میں یاسین بھی ہاں، میں مزمل بھی ہاں، میں مدثر بھی ہاں،
احادیث دا مطالعہ کرو جتھا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا بیان ہے۔ میرے دوستو گڑھ موڑ والے ہو، اللہ تبارک و تعالی قدیم ذات نے، ہمیشہ والی ذات نے، اس ذات نے تورات نازل فرمائی کتاب دی صورت دے اندر، زبور نازل فرمائی کتاب دی صورت دے اندر، اور انجیل نازل فرمائی، فرمایا یہ بھی میری کتاب، لیکن قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا اے میرا کلام ہے۔ تورات کتاب تے ہے لیکن کلام نہیں ہے، زبور کتاب تے ہے لیکن اللہ دا کلام نہیں ہے، انجیل کتاب ہے لیکن اللہ دا کلام نہیں ہے، قرآن جتھا کتاب ہے ہوندے نال نال اللہ دا کلام ہے، اور اے او کلام ہے کہ مالک لم یزل خود اپنی زبان قدرت دے نال فرمیندن اس کلام دے بارے دے اندر کہ اللہ جب اے زمین نہ بنائی ہے، آسمان نہ بنایا ہے، حجر و شجر نباتات و جمادات نہ بنایا ہے، عرش و کرسی لوح و قلم نہ بنایا ہے، الغرض کائنات دی کوئی شے بھی وجود دے اندر نہ گھن کے آیا ہے، اس کائنات دے تخلیق کرن تو بناون تو 10,000 سال پہلے اللہ نے اس کلام دی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، کتنے سال؟ 10,000 سال۔ ہن 14ویں صدی یا 21ویں صدی تے اللہ نے کائنات دے بناون تو 10,000 سال پہلے جس وقت قرآن مقدس دی تلاوت فرمائی ہے، اس وقت اللہ نے اس قرآن دے دل یاسین دی تلاوت اپنی زبان قدرت دے نال بئی الفاظ فرمائی کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا، سبحان اللہ، صدیقی صاحب، انکا لمن المرسلین، پڑھے لکھے لوگ جان دیں کا جڑی ضمیر اے مخاطب تے استعمال ہوندی ہے، یعنی مخاطب جرلے موجود ہوئے سامنے ان کو کا دا جملہ آکے ضمیر آکے مخاطب کی تاوینے، اگر کوئی غائب ہوئے نہ ہوئے تے دور ہوئے ان دے واسطے ہو یا ہوا دی ضمیر استعمال ہوندی ہے۔ ہن کائنات دے بناون تو 10,000 سال پہلے اللہ آپ اپنی زبان قدرت نال مخاطب کر رہے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا، سبحان اللہ، کا یعنی میرے آقا اللہ دے سامنے قرآن مجید دے اندر صرف ایک مقام نہیں، میرے دوستو میرے بزرگوں، جتھا بھی میرے محبوب کو اللہ نے مخاطب فرمایا علم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنکا وزرکا الذی انقض ظہرکا ورفعنا لکا ذکر کا۔ دوسری سورت پڑھو والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ابتدا دے اندر بھی انکا تے انتہا جب قیامت دا دن ہو سی اللہ فرمائیں دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. گل سمجھ آ رہی؟ اکیلے جب میرے آقا کو مخاطب کیتے اللہ نے قادی ضمیر نال اور ول جتھاں حضور دے یاراں دا ذکر کیتے وہ بھی تے قرآن ہے نا اس دی تلاوت بھی کائنات دے بلند تو 10,000 سال پہلے گویا رب نے انہاں کو بھی منتخب کیتے انہاں کو بھی منتخب کیتے انہاں کو بھی چنے. یہ اللہ نال ونج لڑے کوئی بندہ لڑے کہ تے کیوں انتخاب کیتے انہاں دا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارے نال جھیڑا تا نہیں بندا سارے نال تے کوئی جھگڑا نہیں بندا. قرآن دی آیت جیڑی میں پڑھن لگا ہوں حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسے پیغمبر کسے نبی کو دے اتے اللہ نے نازل نہیں فرمائی. سبحان اللہ. کہ اليوم اکملت اگو لا کا نہیں تھا کا دا مخاطب تو حضور ہے نا اتھا اللہ فرمائے لا کم تو مراد صحابہ ہے. سبحان اللہ. مراد میں نہیں آکھ رہے اللہ دا قرآن ہے اور یہ کوئی مقررانہ گل نہیں کوئی مبالغہ رائی دی گل نہیں ودھاون چڑھاون والی گل نہیں. میرے دوستو میرے عزیزو اللہ نے جیڑا اوندا دین ہے او نازل فرمایا جبریل دے ذریعے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے ہوتے سبحان اللہ. اتھائی نازل ہوئے نا جبریل گھیرنا ہے بقائے نور میرے آقا دا سینہ مبارک جے کو قرآن اکھے علم نشرح لکا صدرہ کا سبحان اللہ. علم نشرح لکا صدرہ کا یہ بھی معمولی بات نہیں چھوٹی جی بات نہیں. کل ہی دوسرا غور نہیں کیتا جناب موسیٰ کلیم اللہ آدم رب اشرح لی صدری اللہ میرا شرح صدر فرما میرا شرح صدر فرما شرح صدر فرما منگ دن تے میرے محبوب کو بن منگیاں اللہ فرمایا علم نشرح لکا صدرکا. سبحان اللہ. یہ وہ نعمت ہے بن منگیاں. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہیں یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے دین اللہ نے نازل فرمایا جبریل دے ذریعے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے اتے. ہن میرے آقا کو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب قیامت دی صبح تک اے دنیا دے اتے نظام چلنے اے نظام دین اسلام دا چلنے. اس دین اسلام دے نظام کو چلاون واسطے بندیاں دی ضرورت ہے بندیاں دی ضرورت ہے. انہاں بندیاں دا انتخاب میرے دوستو میرے بزرگوں میں نہیں کیتا
تسا نہیں کیتا، کسے مولوی نے نہیں کیتا، اس دا انتخاب میرے اللہ نے کر چھوڑے، اور اس انتخاب دے وچوں وت ولا چناؤ انہاں دا آمنہ دلال نے کیتے، چن کے کہ تیری ڈیوٹی آزان لیون دیئے بلال، تو جناب آزان دے سومے دے اندر کھڑا ہو، خالد بن ولید تیری ڈیوٹی سپہ سالاری دیئے، تو تلوار چاہ تے جہاد دے واسطے کھڑا ہو، ابو ہریرہ تیری ڈیوٹی حدیث پاک یاد کرن دیئے، تو بے کے میریاں حدیثوں کو یاد کر، عبداللہ ابن مسعود تیرا چناؤ میں کر رہا کہ تائیں بہ کے احادیث دے وچوں مسائل مستنبت تے مستخرج کر لینا، اے ڈیوٹیاں تے اے چناؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے کیتے۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ علماء کو لو ہر جمعے دے اندر اے حدیث سن دے رہن دے وے کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیان عثمان واقضاہم علی۔ انتخاب اللہ دائے تے چناؤ کہیں کیتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ہن اگر کوئی اختلاف کرے کیسے نال ونج اختلاف کرے، اللہ نال ونج کرے یا اون دے حبیب نال ونج کرے، اساں تا گھی نامنے ایمان، اساں کیا گھی نامنے زورن بولو، میں پہلی گل کی تھی آئی، اساں کیا گھی نامنے ایمان، اساں کو یہ حق حاصل نہیں کہ اساں وکیل جرح بڑھوں قدان کڈھوں، اساں تو وکیل صفائی ہیں، کیا ہے وکیل صفائی، ساری ذمہ داری ساری ڈیوٹی ہوتے صفائی بیان کرن دی ہے، اگر صفائی بیان نہ کرے سوں خدا دے قرآن دے منکر تھی سوں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چناؤ دے منکر تھی سوں۔ بھائی یہ کوئی اختلافی گل نہیں، یہ کوئی فرقہ واریت دی گل ہے نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ جتھاں میرے مالک علم ازل نے کائنات دے بناون تو 10,000 سال پہلے اپنے حبیب لبیب دا تذکرہ فرمائے، آمنہ دلال دا تذکرہ فرمائے، اتھیں میرے اللہ نے اپنے حبیب دے جن یاراں کو منتخب کیتے او صحابہ نے یا اہل بیت انہاں دا بھی تذکرہ نال کائنات دے بناون تو 10,000 سال پہلے فرمائے، اتھا بھی مخاطب دی ضمیر کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اتھا بھی مخاطب دی ضمیر اے واحد او جمع اتھا کائے اتھا کم میں۔ میری گال سمجھ آندی پی کو کی تو نہیں لگتی پی جی بھائی؟ تو میرے دوستو میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں میلاد دے بارے دے اندر کہ اساں ایک میلاد نہیں دو میلاد مننے آئے، ایک اپنے آقا دا میلاد جسمانی بیا میرے محبوب دا میلاد روحانی، میلاد جسمانی یوں ہے کہ جس دن 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول میرے آقا آمنہ دلال
نال عبداللہ دے چاندر میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدہ آمنہ طاہرہ دے بطن وچوں محمد ابن عبداللہ بن کے ظاہر ہوئے. اے میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے اور میلاد روحانی کہ جب 40 سال بعد میرے آقا غار حرا وچوں ختم نبوت دا تاج سجا کے محمد ابن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ بن کے ظہور پذیر ہوئے. اے میرے آقا دا میلاد روحانی ہے. تو میلاد جسمانی دے اندر صورت دا بیان ہے یعنی میرے آقا دے زلف مبارک تو لے کے پیشانی مبارک تو لے کے اکھاں دے ابروہاں تو لے کے میرے آقا دی نک مبارک تو لے کے اکھاں مبارک تو لے کے رخسار مبارک تو لے کے لبا مبارک تو لے کے میرے آقا دی زبان مبارک دا بیان ہے دندان مبارک دا بیان ہے میرے آقا دے سینے مبارک دا بیان ہے ہتھاں مبارک دا بیان ہے انگلیاں مبارک دا بیان ہے قدمین شریفین دا بیان ہے قدمین دیاں جتیاں دا بیان ہے. جتنا بیان کرو میرا تے میرے اکابر علماء دیوبند دا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ پاک کائنات دے سارے پانیاں دیاں سیاہیاں بنا دے وے کائنات دے سارے درختاں دیاں کلمہ بنا چھوڑے اگر کائنات دے زمین و آسمان دے طبق انہاں دے کاغذ بنا چھوڑے تے جنہ انسانہ ملائکہ دی ڈیوٹی لا چھوڑے کہ لکھو آمنہ دے لال دیاں زلفاں دیاں تعریفاں لکھو آمنہ دے لال دے اکھاں دیاں تعریفاں آمنہ دے لال دے دندان مبارک دیاں تعریفاں. میرے دوستو میرے بزرگوں ساڈا عقیدہ ایمان ہے کہ کائنات دیاں سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں کاغذ ختم ہو سکتے ہیں لکھن والے تھک سکتے ہیں اور کلمہ گھس سکتی ہے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیا تعریفاں دا ایک پہلو بھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ سادہ عقیدہ ہے. یہ سادہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے اور اسے تے سادے ایمان دی پختگی ہے. اکسو کیوں نہیں ختم ہو سکتی کہ ایسا انسان ہے. ایسا کیا ہے؟ انسان. ساری عقل چھوٹی ہے دماغ سادہ چھوٹا ہے ذہن سادہ چھوٹا ہے. اندی ہک حد ہے اندی ہک حد ہے اس حد تے جا کے اے ختم ہو ویندے اگھاں کراس نہیں کر سکتا. بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے مفکر بڑے بڑے سقال بڑے بڑے عالم علامہ فہامہ ٹھیک ہے نا بلاخر اسی چیز سے آ کے رک دن کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کیونکہ حد مکویں دی ہے. کیا مکویں دی ہے؟ حد مکویں دی ہے. سارا دماغ محدود ہے عقل محدود ہے ذہن محدود ہے تے میرے محبوب دا مقام لا محدود ہے. وہ کیا ہے؟ لا محدود. ان دی کوئی حد کوئی نہیں بننا کوئی نہیں. سالہ طاہر نعت خان ایک نظم بنائی ہے کہ سوچ تم بھی اچھی شان شوکت حضور دی سوچ تم بھی اچھی شان شوکت حضور دی تولنا ترازو تے فضیلت حضور دی سوچاں تو بھی اچھی شان شوکت حضور دی
تولنا ترازو تے فضیلت حضور دی، سوچاں تو بھی اچھی شان شوکت حضور دی، اے نوریاں تے خاکیاں چوں کسے دی مجال نہیں، نوریاں تے خاکیاں چوں کسے دی مجال نہیں، اے ملیا حضور جیسا کسے نو کمال نہیں، اے ملیا حضور جیسا کسے نو کمال نہیں، رب العالمین دے بعد شہرت حضور دی، سوچ تو بھی اچھی شان شوکت حضور دی۔ یہ ہے کہ نہیں جی بھائی؟ ود میں کو تاں این دے اتے بحث لاجانی لگ دیئے، فضول لگ دیئے کہ اجل تائیں اساڑے ہاں میلاد تے کی تائیں بحث ہو رہی ہے، کوئی کچھ تو کچھ، کوئی کچھ تو کچھ۔ اگلے دن میں مولوی صاحب تقریر سندا بھی ہیں، آخر جی اساں میلادی ہاں فسادی نہیں ہیں، اساں درود والے ہاں برود والے نہیں ہیں۔ انداز یعنی کون بات وقت ہے نعوذ باللہ جڑا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کو نہیں منے دا یا نہیں بیان کرے دا۔ میلاد عربی زبان دا لفظ ہے، میں شاید اگے بھی تو گلے سے آئی، میلاد کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ عربی، اور اللہ نے اپنا سارے دا سارا دین عربی زبان اچ نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، کلمہ تواڈی میری بنیاد ہے کیڑی زبان اچ ہے؟ زورن بولو۔ اگر ایک بندہ ساری زندگی ہندو ہے عیسائی ہے وہ اداراوے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ساری زندگی اردو دے اندر اے جملے اداراوے، مسلمان ہو سی؟ کیوں کہ جے زبان اچ کلمہ نازل ہوئے جب تک اس زبان اچ ادا نہ کرے سی مسلمان بولو نہ تھی سی۔ مؤذن سپیکر کھول کے خادم ادے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوا اور کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ یہ اردو اچ آدھا راوے آزان ہو سی؟ بولو نہ ہو سی۔ کیوں نہ ہو سی؟ کہ بھائی دین سارا نازل تھا، دین منزل من اللہ ہے، دین گھڑیا نہیں ویندا جو اساں ہتھاں دے اتے گھڑ دیو۔ میرے استاد محترم مولانا ضیاء القاسمی صاحب سابق رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہیں چند جملے، چند الفاظ ہیں، جملے نہیں، الفاظ ہیں جنہاں دا آسرا گھن کے سہارا گھن کے اساں دین دے اندر تبدیلی چا کرے ہیں، چونکہ، چنانچہ، لہذا، لیکن، یہ الفاظ ہیں بھئی چونکہ حالات معاملات اس طرح ہو رہے ہیں، چنانچہ اساں یہ سوچے کہ کو اس طرح کروں، لہذا اس دے مطابق اساں ہی میں کیتے لیکن اگوں، یعنی یہ 4-5 جملے، چونکہ، چنانچہ، لہذا، لیکن، اس دی آڑ دے اندر دین اچ تبدیلی، لیکن دین کیڑی زبان اچ نازل ہوئی؟ گڑمون والے دوستو کلمہ عربی زبان دے اندر، آذان عربی زبان دے اندر، نماز عربی زبان دے اندر، قرآن عربی زبان دے اندر،
حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی عربی زبان دے اندر، قبر دا سوال و جواب بھی عربی زبان دے اندر۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایویں لفظ میلاد، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بھی عربی زبان دا لفظ ہے۔ میلاد دا معنی جمنا، میلاد دا معنی پیدا ہونا۔ سادہ عقیدہ ایمان ہے، میرے آقا جمن پیدا ہوئن تے جڑا پیدا ہوندے، جڑا جمدے اون دا قبیلہ ہوندے، اون دا خاندان ہوندے، اون دے رشتہ دار ہوندے، اون دے اعزاء و اقارب ہوندے، اون دے اعزاء و اقارب ہوندے، اون دا ایک پورا کنبہ ہوندے۔ میرے آقا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دے والد ماجد دا نام حضرت عبداللہ، آپ دی والدہ ماجدہ دا نام حضرت آمنہ، آپ دے دادا دا نام حضرت عبدالمطلب، آپ دے پر دادا دا نام حضرت ہاشم، آپ دے بڑے دادا دا نام جی یہ سارے میں دسیں دا گئے نا، ہوں تو بھی دسو نا۔ یہ ہیگلو بھائی جڑے علماء نال کچھ منسلے کراندن، بقایا چھٹی ہے۔ تے دعوے سارے محبتاں دے وہ بہت زیادہ ہیں کہ سڑکاں دے اتے سارے نعرے کہ غلام ہیں، غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میرے بھائیو، اے میرا نعرہ ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ غلام ہے، غلام ہے، حضور کے غلام ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں آنکھیں موت تے دور کھڑی ہیں، لیکن موت تو پہلے بہت سارے مسائل بھی ہیں کہ غلامی رسول میں جھوٹ بولنا قبول ہے، غلامی رسول میں دغا بازی کرنا قبول ہے، غلامی رسول میں دھوکہ دہی قبول ہے، غلامی رسول میں ملاوٹ کرنا قبول ہے۔ ایویں موت تے دور کھڑی ہے، وہ اگاں کھڑی ہے۔ غلامی زندگی چ کرنی ہے یا مرن دے بعد؟ بولو تے صحیح یار، ہیں جیوندیاں کرنی ہے نا، تے اون دا عمل کر کے دکھاونے، ظاہر ہوئے، پتہ لگے، پتہ چلے۔ نہیں میں جو آکھاں بھئی میں غلام ہاں، میرے چہرے مورے تو، میری صورت تو، میری سیرت تو، میری معاشرت تو، میرے کاروبار تو، پتہ چلے کہ حضور دا غلام ہے۔ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمیدن کہ اساں جڑے ویلے 7 سمندر پار کر کے بھی عجم دے اندر ویندے ہاسے کہیں علاقے دے اندر ساکو دسنا نہیں پوندا کہ اساں کون ہیں، ساریاں چہراں، سارے شکل، ساری صورت، سارے عادات اتوار دیکھ کے لوگ خود بول اٹھ دے ہن کہ جاء محمدیون، جاء محمدیون، او لوگو اے محمد عربی دے غلام آ، محمد عربی دے کون آ گئے نا؟ غلام آ گئے۔ پتہ چل رہا تو غلامی رسول کوئی معمولی بات تے نہیں ہے۔ غلامی رسول تے ہے میرے آقا مسجد نبوی جو گھر تشریف کی دی آندن، جناب ابو الدرداء نالن مسئلہ کوئی پوچھ دے آندن، سائیں فرمایا ابو الدرداء تو اتھیں کھڑ میں گھروں ہو کے آ رہی ہاں۔ سائیں گھر تشریف گن گن نندر آ گئی ہے، سم گن، تہجد دے ٹائم اٹھن وضو فرمائنے، تہجد دی نماز ادا کرنے واسطے گھر دا دروازہ جو کھولے نے سامنے دیکھیں
تو ابو الدرداء انہاں قدمہ تے کھڑے تھے. سبحان اللہ. میرے آقا ویکھ کے حیران ہو گئے، نزدیک آئیں قریب آئیں، سینے پیروں تو لے کے سر تک جناب ابو الدرداء کو ڈٹھے اور فرمیدن ابو الدرداء تو ستا نہیں ہے؟ آدھے نہیں یا رسول اللہ. ابو الدرداء تے کو نیندر نہیں آئی؟ آدھے نہیں یا رسول اللہ. ابو الدرداء تو بیٹھا نہیں ہے؟ آدھے نہیں یا رسول اللہ. ابو الدرداء تو تھکیا نہیں ہے؟ آدھے نہیں آقا میں تھکیا نہیں ہاں. کیوں؟ ابو الدرداء جواب دینا، آقا میں تے جنت وچ کھڑا ہاں. میں کتھے کھڑا؟ جنت دے اندر کھڑا. غور کرائے، جنت دے اندر کھڑا. کیویں جنت دے اندر کھڑے؟ آقا تواڈے فرمان دے مطابق کھڑا، تواڈے حکم دے مطابق کھڑا. تساں فرمایا ابو الدرداء تو ایتھائیں کھڑ تے میں واپس آ کے تیرے مسئلے دا جواب دینا. آقا اگر میں بہدا تواڈے فرمان دے خلاف ہویا، اگر میں 4 قدم پرہاں ون کے سندا تواڈے فرمان دے خلاف ہویا، آقا چونکہ میں تواڈے حکم دے مطابق کھڑا تے تواڈے حکم دی تعمیل جنت دی بشارت ہے. تو میں اس واسطے کتنا کھڑا؟ جنت وچ کھڑا. تو غلامی رسول زندگی دے اندر کرنی ہے. جو ایسا یہ آکھتے ہیں، آکھنا چاہیے کہ موت بھی قبول ہے، تو موت جب غلامی دے اندر ہوئے تو سیدھی جنت ہے. سبحان اللہ. جب غلامی چھوسی تو سیدھی جنت ہے. جے زبانی کلامی نعرہ ہوئے تو بھائی وقت اون غلامی دا اظہار بھی ہوئے، پتہ بھی ہوئے، اے نہیں کہ چھپی کھڑیے. میرے دادا جی عالم ہن، بستی قرآن پڑھے دے ہن. وہ تو جڑے علاقے دے وڈے جڑے ذمہ دار ہن وہ میاں سرویں دے ہن. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ دے خاندانی چوہن انہاں دے رشتہ دار ہیں قاضی صاحبان. دادے ہونا قرآن شریف پڑھیں دے جا پیانوں کو یا پہلی سورت شروع کروائی نے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس دن دا او دا سبق ہے اہدنا الصراط المستقیم. ایک لفظ کر کے پکوے نے ان وڈیرا جا بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ دادا جی میں فرمائے میں سبق دے کے لگا گیا، میں بتا کہ میاں صاحب یاد کر. کچھ دیر بعد میں پوچھیا او بھائی تیری آواز نہیں آ رہی؟ وہاں کے مول صاحب میں دل وچ پڑھتا بیٹھا، دل وچ. دادا نے فرمایا بھی دل وچ تے پڑھدا پے کوئی میں کوئی پتہ لگے کیا پکیندا بیٹھے. وہ جڑا سبق دیتا آوے کیا دیتا ہے وہ تو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم. وہ ساری سرے وہ پڑھے ہیں تا نسرا نہ تا چل مستقیم، ہیں تا نسرا یعنی کوئی شے ہے تا نکلا نہیں تو چل مستقیم. تو بھائی کوئی غلامی ہوئے تو وہ کم از کم وجود تو، عمل تو، معاشرت تو، بیع و شراء تو، لین دین تو ظاہر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جی بھائی. تو میلاد دا مقصد ہی تو پورا ہوں دے. جمعہ دا مختصر وقت میں وضاحت زیادہ نہیں کر رہا، لیکن میں ہوں گل کو سمٹینا بھی ہاں کہ میلاد ایک جسمانی ایک روحانی. جسمانی دے اندر صورت دا بیان تے صورت ان دی جتنی تعریف کیتی ونجے ساری عقل مک سکتی ہے پر تعریف ختم نہیں ہو سکتی. لیکن جیسی میرے آقا دی او شے ہے کوئی بندہ لکھ کوششاں کرے، کروڑوں کوششاں کرے، ارباں کوششاں کر لے، او شے نہیں بنا سکتا
مثال دے طور تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہک منہ مبارک وال مبارک اگر کوئی بندہ ساری زندگی کوشش کرے تہجداں پڑھے نوافل پڑھے ذکر اذکار کرے تسبیحات کرے ولی بن ونجے غوث بنے قطب بنے ابدال بنے عباد بنے ہزاراں لکھاں کوششاں کرے تے آکھے میرا ایک وال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک جیسا ہو ونجے بن سکتے زورن بولو نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا تے سیرت طیبہ وہ اللہ دا قرآن آدھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ زندگی اے نمونہ ہے میرے آقا دی سہیں ستے کیویں ہیں کوشش کرے بندہ سہیں جاگے کیویں ہیں سہیں نے کھادا کیویں ہے سہیں نے پیتا کیویں ہے سہیں نے معاملات کیویں فرمائن سہیں نے بیع و شراء کیویں کیتیے سہیں نے تعلقات ہمسایاں نال کیویں استوار کیتن رشتہ داراں نال کیسے تعلقات سہیں نے رکھن ٹھیک ہے نا بھائی یہ نمونہ ہے یہ کیا ہے یہ نمونہ ہے اور اللہ نے اندی حفاظت فرمائی ہے اللہ نے اندی حفاظت فرمائی ہے کوئی نبی ایسا نہیں 1,24,000 پیغمبراں وچوں کہ جیدی صورت طیبہ سیرت طیبہ من و عن ہر چیز محفوظ ہوئے میرے ایک دوست پونے فرمائش کرے نبی آئی کسا کو جی وہ لوری سنائے سیدہ شیمہ علی یعنی بچپن دے اندر جلے میرے آقا حضرت حلیمہ دے گھر تشریف لے گئے ہن تے سیدی ہی کہ رضائی مترائی بھیڑ ہائی ہمشیرہ ہائی جدنا حضرت شیم آئے او جنہاں الفاظ دے نال میرے آقا کو لوری دے دی ہائی قیامت دی صبح تک او الفاظ بھی احادیث دیا کتابہ دے اندر موجود ہے سبحان اللہ انہاں دی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی جہادر بیٹھے ہو میرے دوستوں سیدہ شیمہ جب میرے آقا کو اپنے ہتھوں تے چیندی آئی آدھیاں میں ہر وقت اس انتظار دے اندر ہونیم میری اماں حلیمہ کی دائیں ونجے تے میں اپنے لال جیسے بھائیوں ہتھوں تے اٹھا کے تے لوری دے او لوری دے الفاظ سیدہ شیمہ اے الفاظ آدھی آئی کہ یا ربنا ابق لنا محمدا یا ربنا ابق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمرضا ثم أراه سيدا ومسعودا وأكببت أعاديه معا وحسدا یا ربنا سیدہ شیمہ بچپن دے اندر اجل چھوٹی بچی یہ معصوم ہے تاں بھی منگ دیئے تے اللہ دی ذات دے کولوں یا ربنا ابق لنا محمد اے اللہ اے میرے رب میرے بھائی محمد دیاں حیاتیاں دراز فرما میرے بھائی محمد کو لمبیاں زندگیاں عطا فرما پر منگ دی کے دے کولو پہنگی زور نل بولو اللہ دے کول علماء دیوبند جو عقیدہ دسیندن علماء بریلوی بھی جو عقیدہ دسیندن میرے دوستوں میرے بزرگوں اے حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولے والے بزرگ گزرن انہوں نے بھی اپنے کلام دے اندر جو عقیدہ دسے کہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ داتا کون ہے؟ زور نل بولو۔ ایک کوئی جناب فرقہ واریت نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ اللہ والا جیڑا بھی ہے او دنیا دے بوہیاں تو ہٹا کے تے ایک رب دے بوہے تے گھننا دے، ایو عقیدہ تے ایو ایمان۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اچھا بھائی ٹائم زیادہ ٹھیک ہے، میرا دل ہے میں تو کوئی تھوڑا جہاں سناواں، لیکن وہ زندگی رہی تھی، ٹائم اتنا ہے۔ تو میں بنی ابتدائی تقریر دے جتو شروع کی تھی ہے کہ اصل چیز ایمان ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان۔ عقیدہ ایمان، اعمال او ایمان کو مزین کرن واسطے ہوندن، روشن کرن واسطے ہوندن، ایمان دے اتے نکھار گھناون واسطے ہوندن۔ تو دعا کرے سو اللہ تبارک و تعالی تو کو تے میں کو ایمان کامل نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جہان اتے تے میرے آقا دے وانگ حسین کتھے، کئی دلکش چہرے پاداد گئے، وانگو آقا دے محجبین کتھے، بہوں سچے جگت آندے رہے، پر صادق اور امین کتھے، بہوں فرق حبیب کلیم نچ طاہر، کتھے تور تے عرش برین کتھے۔ ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ۔ اے لال آمنہ دا چاکے دائی حلیمہ جھولی پایا، اے دائی حلیمہ جھولی پایا، لال آمنہ دا چاکے دائی حلیمہ جھولی پایا، اے دائی حلیمہ جھولی پایا، اے رل مل سلے علی داہوراں ورد پکایا، لال آمنہ دا چاکے دائی حلیمہ جھولی پایا، اے دائی حلیمہ جھولی پایا، اے سارے عرب دیاں دائیاں اے گھر آمنہ دے آئیاں، سارے عرب دیاں دائیاں اے گھر آمنہ دے آئیاں، اندی ویکھ یتیمی کر گئے بے پروایاں، ڈیٹھا آن کے حلیمہ چم سینے نال لایا، لال آمنہ دا چاکے دائی حلیمہ جھولی پایا، اے دائی حلیمہ جھولی پایا، اے جو میں صدق ونیا مئی آمنہ توں جندے گھر بھی محمد آیا، بختاں والی جس چم کے جھولی محبوب خدا نو پایا، او جندے ویکھن کیتے پے نوری سکھ دے، او بن منگیاں دے گھر آیا، آئی رحمت رب دی مار کے ٹھاٹھاں جس جگ نو آن وسایا، رل مل سلے
आलादा हूरा विरद पकाया लाल आमना दा चाके दई हलीमा झोली पाया दई हलीमा झोली पाया थी वे सदके ते वारी डिठी सूरत प्यारी थी वे सदके ते वारी और डिठी सूरत प्यारी सारे छोड़ के टुर गए हाई कमजोर सवारी सारे छोड़ के टुर गए हाई कमजोर सवारी उसी सारियां तू पहले सोने कदम टिकाया लाल आमना दा चाके दई हलीमा झोली पाया दई हलीमा झोली पाया। आखिरी मिसरा जोर न लग सुभान अल्लाह। चाके सीने नाल लावे लखां खुशियां मनावे चाके सीने नाल लावे लखां खुशियां मनावे नूरी लोरियां सुना के डोरी पन के दी हलावे त्रुट के चन्न सितारे वेखण हर एक आया लाल आमना दा चाके दई हलीमा झोली पाया दई हलीमा झोली पाया रल मिल सल्ले अलादा हूरा विरद पकाया लाल आमना दा चाके दई हलीमा झोली पाया दई हलीमा झोली पाया।